جھوٹے نبیوں کے سلسلے میں یہ 6 نمبر کا جھوٹا نبی ہے مغیرہ بن سعید۔ یہ شخص خالد بن عبداللہ قمری والی کوفہ کا آزاد کردہ غلام تھا۔ حضرت امام محمد باقر کی رحلت کے بعد پہلے امامت اور پھر نبوت کا دعویٰ کرنے لگا۔ یہ کہتا تھا کہ میں اسم اعظم جانتا ہوں اور اس کی مدد سے مردوں کو زندہ اور فوجوں کو شکست دے سکتا ہوں۔ اگر میں قوم عاد اور قوم سمود کے درمیانی عہد کے لوگوں کو بھی چاہوں تو زندہ کر سکتا ہوں۔ اس کو جادو اور سحر میں بھی کامل دستگار حاصل تھی اور دوسرے طلسمات مثلاً نیر نجات وغیرہ بھی جانتا تھا، جس سے کام لے کر لوگوں پر اپنی بزرگی اور عقیدت کا سکہ جماتا تھا۔ مرزا قادیانی کی طرح مغیرہ کی جھوٹی پیشن گوئیاں۔ مغیرہ نے پیشن گوئی کی تھی کہ محمد بن عبداللہ بن حسن مثنیٰ بن امام حسن نفس زکیہ بنی مہدی آخری الزماں ہوں گے اور اس طرح پوری روئے زمین پر ان کی حکمرانی ہوگی۔ مگر مغیرہ کے مرنے کے بعد 26 سال کے بعد جب حضرت نفس زکیہ نے خلیفہ ابو جعفر منصور کے خلاف خروج کر کے حجاج مقدس پر قبضہ کر لیا، خلیفہ نے ان کے خلاف ایک لشکر عیسیٰ بن موسیٰ کی کمان میں بھیجا تھا جس میں حضرت نفس زکیہ شہید ہو گئے تھے۔ تو اس پیشن گوئی کے جھوٹ ہو جانے پر اس کے مریدین کی ایک جماعت اس پر لعنت کرنے لگی اور دوسرے یہ کہہ کر اپنی خوش اعتقادی پر قائم رہ کہ حضرت نفس زکیہ شہید نہیں ہوئے بلکہ وہ مستور ہو گئے ہیں، اور جب حکم ہوگا تو آ کر رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگوں سے بیعت لیں گے۔ جب ان لوگوں سے سوال کیا جاتا کہ پھر وہ کون شخص تھا جو خلیفہ ابو جعفر منصور کے لشکر کے ہاتھوں ہلاک ہوا، تو اس کا وہ مضحکہ خیز جواب دیتے کہ وہ ایک شیطان تھا جس نے محمد بن عبداللہ نفس زکیہ کی شکل و صورت اختیار کر لی تھی۔ مغیرہ کا انجام زندہ آگ میں جلا دیا گیا۔ جب خالد بن عبداللہ کسریٰ کو، جو خلیفہ ہشام بن عبد الملک کی طرف سے عراق کا حاکم تھا، یہ معلوم ہوا کہ مغیرہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور اس نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، تو اس نے 119 ہجری میں اس کی گرفتاری کا حکم دیا۔ مغیرہ اپنے 6 مریدوں کے ساتھ گرفتار ہو کے خالد کے سامنے پیش کیا گیا۔ خالد نے اس سے پوچھا تو کس چیز کا دعوے دار ہے؟ اس نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں۔ خالد نے پھر اس کے مریدوں سے پوچھا تم اس کو اللہ کا نبی مانتے ہو؟ سب نے اس بات میں جواب دیا۔ خالد نے مغیرہ کو سرکنڈے کے گھٹے کے ساتھ باندھا اور تیل چھڑک کر اس کو زندہ جلا دیا۔ خالد نے جوش میں اس کو آگ کی سزا دی، ورنہ حدیث شریف میں آگ سے عذاب دینے کی ممانعت ہے۔